آج ہم بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں اور رمضان کے دنوں میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، میری زوجہ کہیں جا رہی تھی تو مجھے اس کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ دوستو، یہاں تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے کہ آج کل لوگ جو انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی حلال بیوی کی طرف سے رغبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس مواد کو دیکھنے سے اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو مرد کی عورت کی طرف رغبت رکھی ہے، وہ رغبت قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کرتا ہے۔ دوستو، یہ غلط کام اور حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت ہی نہیں رہتی۔ تو صحابہ کرام اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ زوجہ کی پنڈلی نظر آئی تو بے صبری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا، میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے کہ جسے تو کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے پھر عرض کی کہ نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہ تیری طرف سے کفارہ ہوگا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے ملو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ لے لو۔ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ دوستو، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جتنے موجود ہیں اسی میں سے خرچ کر دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا ٹھنڈا کرتا ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقہ کے ذریعے۔ فرمایا کہ اگر مال نہیں ہے تو کھجور لو، اس کو 2 ٹکڑے کرو، ایک خود کھاؤ اور آدھا کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اس آدھے ٹکڑے سے تمہیں جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے گا۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب استطاعت کھجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، آج تک کسی کا مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔